سے چھڑوایا اور پانی کی طرف بھاگنے لگی۔ احمد بھائی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ میں اندھا دھند سمندر میں بھاگ رہی تھی۔ ہمدان مجھے پکار رہا تھا، ابریش کہاں جا رہی ہو تم، رکو، لیکن میں بھاگے جا رہی تھی، اندھا دھند پانی کے اندر بھاگے جا رہی تھی، جب ایک دم ہمدان نے میری کلائی پکڑ کے مجھے دوسری جانب کھینچا۔ ایک پل میں اس کے سینے سے جا لگی اور پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ وہ میری کمر سے ہلانے لگا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس خوف سے، اس ٹرانس سے باہر کیوں نہیں آ جاتی؟ میں روئے جا رہی تھی۔ وہ مجھے پانی سے باہر لے کے آیا۔ میرے کپڑے بھیگ چکے تھے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ کہنے لگا، مجھے لگتا ہے تمہیں سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے۔ تم اب تک ان واقعات کے اندر جیتی ہو جو کب کے ماضی ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا نہیں ہمدان، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف اور صرف ایک شخص کی ضرورت ہے اور وہ ہے زارون جہانگیر۔ میں ماضی سے نکل آؤں گی، میں اپنی ساری اذیتوں سے باہر آ جاؤں گی، لیکن جب تک میں اس سے بدلہ نہ لے لوں میں اپنے ماضی سے باہر نہیں آ سکتی۔ کہنے لگا اچھا، وہ وقت بھی آ جائے گا، ابھی تو تمہیں بھی وقت چاہیے، پھر اس کے بعد رزلٹ اور اس کے بعد ٹریننگ کا وقت۔ مجھے وقت چاہیے تھا، لیکن احمد بھائی سے میں جس قدر اٹیچ تھی انہیں فراموش کرنا اتنا آسان نہیں تھا، بلکہ ممکن ہی نہیں تھا۔ سمندر سے واپسی پہ وہ مجھے ایک ریسٹورنٹ میں لے گیا۔ میں نے بڑی خاموشی سے کھانا کھایا تھا۔ ہمدان کہنے لگا کہ باقاعدہ منگنی سے تو تم نے منع کر دیا تھا، لیکن میری بڑی خواہش تھی کہ تمہیں اپنے ہاتھ سے انگوٹھی پہناتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی جیب میں سے ایک مخملی ڈبیا نکالی، اس میں سے ایک خوبصورت سی رنگ نکالی، پھر میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اس نے مجھے انگوٹھی پہنائی اور میں اپنا ہاتھ کھینچ چکی تھی۔ میں نے کہا بہت پیاری ہے۔ کہنے لگا ہاں، لیکن تم سے زیادہ نہیں۔ کہنے لگا جیسے ہی تمہاری ٹریننگ ختم ہوگی میں شادی کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں ہمدان، کبھی نہیں، پلیز آپ انتظار کریں، جب تک میں زارون جہانگیر کو سزا نہیں دے دیتی میں نئی زندگی شروع نہیں کر سکتی۔ وہ کہنے لگا دیکھو، جو قدم تم اٹھانے جا رہی ہو اکیلی نہیں سفر کرو گی۔ میں چاہتا ہوں جب تم زارون کے اس کیس کو سنبھالو تو اس سے پہلے تم میرے ساتھ نکاح کے ایک مضبوط رشتے میں آ جاؤ، تاکہ میں تمہاری حفاظت اچھے طریقے سے کر سکوں۔ میں نے کہا نہیں، میں بنا سہارے کے اسے مزہ چکھانا چاہتی ہوں، ورنہ وہ یہ سمجھے گا کہ میں نے آپ سے مدد مانگی ہے یا میں آپ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ ہمدان نے مجھے کچھ نہیں کہا، چپ چاپ مجھے واپس گھر چھوڑ دیا۔